ہینڈسم سرکار کے خلاف انتہائی خوفناک، انتہائی ہولناک قسم کی سازش پکڑی گئی ہے، اور اس سازش کے سرخیل ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب۔ قوم یوتھ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بریگیڈ اور ٹائیگر فورس کو نوٹس لینا چاہیے کہ اتنی سنگین سازش کا ارتکاب کرنے والے سراج الحق ابھی تک آرام سے بیٹھے کیسے ہیں؟ ذرا دیدہ دلیری اور دریدہ دہنی ملاحظہ کیجئے میرے سرکار کی۔ فرماتے ہیں کہ 17 اکتوبر کو لاکھوں بے روزگاروں کا سمندر لے کر اسلام آباد کو روندنے پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں 1 کروڑ نوکریاں اپنے بے روزگاروں کے لیے چاہیے، وہ لینے کے لیے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل جو فواد چودھری جیسے انمول رتن کے زرخیز کو انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، جیسے زرخیز ذہن کی پیدائش ہے، اسے صحافتی مارشل لا قرار دیتے ہوئے انہوں نے حکومت کے جھوٹ کو روکنے کے لیے کسی اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا نہیں، یہاں حکمراں حکومت جھوٹی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ اعداد و شمار کے ساتھ بات کی ہے، اس لیے جھٹلانے کے چانسز کم ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کا کوئی چہرہ آن ایئر ہوگا، وہ عجیب و غریب قسم کی الل ٹپ باتیں کر کے آپ کو یہ بتائے گا کہ سراج الحق صاحب در حقیقت ملک میں آئین قانون کے لیے ایک خطرہ ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہم بتا رہے ہیں یہ سراسر رشیا کے ہیں، ان کا اس سرزمین سے، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور در حقیقت ہر مرض کی دوا درود شریف کی طرح وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کا کندھا استعمال کر کے عمران خان کو اس ملک کے لوگوں کا آخری امید بتا کر کے اور فارغ ہونا چاہے گا۔ لیکن جب تک انشاءاللہ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں ایسا تو ہونے نہیں دوں گا۔ سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے اشیاء صرف کی قیمتیں 300% تک بڑھ چکی ہیں۔ ہے کوئی اس سرزمین پر، ہے کوئی ہینڈسم سرکار کا انمول رتن جو جھٹلائے؟ انہوں نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں 13 مرتبہ اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو عامر کیانی کے کردار کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جسے ایک مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں جھول جھال کی بنا پہ وکٹ لے کر کے اس کی نوکری سے محروم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے ساتھ والی کرسی دے کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ حکومت بھی مافیاز ہی چلائیں گے۔ کتنی اچھی بات بتائی ہے سراج الحق صاحب نے کہ پیٹرول کی قیمت 95 سے 123 روپے تک پہنچا دی گئی ہے، اور ظاہر ہے رونا پیٹنا یہی ہے کہ اس سرزمین پہ تھوڑی تیل نکلتا ہے، تیل کے کنویں تھوڑی ہیں ہمارے۔ کوئی اللہ ہمارا اینکر ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اگر اس سرزمین پہ تیل نہیں نکلتا تو لوگوں کا تیل نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے دور میں کیا تیل نکالے جاتے تھے یہاں؟ اسد عمر پورے ملک میں گھوم گھوم کر کے یہ بتاتے تھے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے۔ عمران خان یہ بتاتے تھے کہ ڈالر کی قیمتیں بڑھ جائیں، پیٹرول بڑھ جائے تو حکمران چور ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا آسمان پہ تھوکا ہوا اپنے منہ پہ آتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا چوروں کی ڈیفینیشن پہ آج ان پر صادق آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ کیا عمران خان کے اوپر کوئی سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، تو تمام جب میں کہہ رہا ہوں تو تمام سمجھیے گا، آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھیے۔ ڈالر کی قیمت اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن اس کے ذمہ دار بھی ماضی کے حکمران ہیں۔ ماضی کے حکمران اس کے ذمہ دار یقیناً ہوں گے، لیکن وہ وزراء جو ماضی کے حکمران یعنی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو چلاتے رہے، ان کے وزراء اس کابینہ میں کیا کر رہے ہیں جب یہ پوچھو تو زبانوں پر قفل پڑ جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نام نہاد لولی لنگڑی تبدیلی کے نغمہ سرا متوجہ ہوں، اور سراج الحق صاحب کے ساتھ وہی کریں جو کسی شریف آدمی کے ساتھ اس ملک میں کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور انمول رتن، ایک اور حکومتی انمول رتن جو برسر روزگار کے آیا ہے، ہماری زندگی عذاب ہو گئی ہے، اجیرن ہو گئی ہے۔ احمد فراز صاحب کے فرزند شبلی فراز، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دسترس میٹرک سائنس سے کر لینے کے علاوہ اگر کوئی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی یہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ
शहबाज शरीफ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। अच्छा, शहबाज शरीफ की इस कौम में किसको पड़ी है, मां सिवाय शिबली फराज के? लेकिन जाहिर है कि अपनी ऐब को भी छुपाना है, जस्टिफाई भी करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, मीडिया कवरेज भी चाहिए। बता रहे हैं कि करोड़ों की घड़ी पहन करके शहबाज शरीफ को कोई हक नहीं कि महंगाई की बात करें, चूंकि इमरान खान 80 गज के घर में रहते हैं और शिबली फराज 60 गज के, इसलिए शहबाज शरीफ की जुर्रत कैसे हुई? मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये शहबाज शरीफ के मूंछ का एक बाल तोड़ लें। मैं शिबली फराज को और इनकी काबीना के तमाम अरकान को ऑन एयर चैलेंज करता हूं, शहबाज शरीफ की मूंछ का एक बाल तोड़ लें, मैं 10 रुपए इनको दूंगा ऑन एयर। मैंने इनसे पहले भी कहा था तुम आसिफ अली जरदारी का कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा ही हुआ। मैंने इनसे पहले भी कहा था तुम नवाज शरीफ को नहीं रोक पाओगे, इनका वजीर आजम नहीं रोक पाया। ये दोनों साहिबान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मेडिकल एनआरओ लेकर के चैन की बांसुरी बजा रहे हैं और पीछे छोड़ दिया अनमोल रतनों को टैं टैं करने के लिए कि ये बताते रहें कि इस मुल्क में कानून भी है, इस मुल्क में एक हुक्मरान भी है। हालांकि इस मुल्क के हुक्मरान के बारे में जितनी चश्मकुशा रिपोर्ट, जितना चश्मकुशा तबसरा बैरूनी इंटरनेशनल मीडिया पे हुआ है, शुक्र मनाइए कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। शदीद गर्मी में बैठकर गरीबों की बात करने का मशवरा दिया है उन्होंने। कहा है कि महंगाई अगर है तो वजूहात भी हैं, और वजूहात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के अलावा और क्या हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की मुनाफकत नहीं चलने देंगे। यह बताना भूल गए कि जब तक वो वजीर हैं तब तक आखिरी मिनट तक झूठ बोलेंगे, मुनाफकत की आला तरीन मिसालें कायम करते रहेंगे, जिसकी उन्हें सियासी तरबियत भी बाकायदा कंटेनर से दी गई थी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अपने बैंक अकाउंट्स की वजाहत दें। सर, इलेक्शन कमीशन को पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से अगर आप लोग वजाहत दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इलेक्शन कमीशन को इस्लाह अहवाल की सलाह देते हुए उन्होंने फरमाया, ऐलान कर दिया कि अगले इंतखाबात बजरिया ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।